پہلے آپ کی طرف آؤں گی. میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں سر ایک اسٹیٹ بینک کی کاشف صاحب آپ کی طرف سے پھر سے ریکنیکٹ کریں گے. یہ اسٹیٹ بینک کی کچھ انفارمیشن اور ڈیٹا کے مطابق 2 لسٹیں کمپائل کی ہیں ہم نے سر. ایک تو ٹاپ بینیفیشریز جو تھے ایکسپورٹ سبسڈی کے پی ایم ایل این کے دور میں جس میں چودھری وحید اینڈ بردرز ہیں, فواد مختار اینڈ بردر ہیں, جہانگیر ترین اینڈ مخدوم احمد محمود صاحب, مخدوم خسرو اینڈ بردرز, ہاشم بخت خسرو صاحب, چودھریز آف گجرات, چودھری منیر, میاں شہباز شریف. آتا ہے اب تحریک انصاف کا دور. پھر آپ ایکسپورٹ سبسڈیز کی لسٹ نکالیں, پرسنٹیجز نکالیں. It's a usual suspects. جہانگیر ترین, مخدوم احمد خان, چودھری وحید اینڈ بردرز, شمیم خان اینڈ سنز, مخدوم خسرو بختیار, ہاشم چودھریز آف گجرات, فواد مختار اینڈ بردرز, چودھری منیر, سردار نصر اللہ دریشک. لیکن یہ سبسڈی تو سب سے چھوٹا ایشو ہے سارے لاجرے. بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جب اوپننگ میں بتایا کہ چند خاندان ہیں جو سارے شوگر بزنس کو جنہوں نے جو ڈیل کرتے ہیں ان سارے بزنسز سے, کسی کی 5 ملیں ہیں, کسی کی 3 ہیں, کسی کی 6 ہیں. میں اس دن کمپٹیشن کمیشن والوں سے بات کر رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے مجھے بھی یہ ابھی چودھری وحید صاحب کہہ رہے تھے یہ بات انہوں نے بتائی اس انویسٹیگیشن ٹیم کو کہ آف دا باکس چینی بکتی ہے. آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ چینی کتنی بناتے ہیں, کتنی کرش کرتے ہیں. یہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن بتاتی ہے سٹاک اتنا, شوگر مل ایسوسیشن کہتی ہے کہ سٹاک شارٹ ہے اور آپ کو اس کا ماننا پڑتا ہے. کارٹلائزیشن ہوتی کیسے ہے جب آپ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی پچھلے 10-12 سال میں آپ وہ انسیڈنٹس بتا سکتے ہیں جب چینی اس ملک میں 140 روپے پہ گئی, 70 پہ گئی, 80 پہ گئی. کرائیٹیریا کیا ہے کسی ملک کو لائسنس دینے کا, کس آدمی کو لائسنس ملے گا. اب لسٹ نکالیں کہ ان میں سے کتنے لوگ تھے جو سیاسی بنیادوں پر ان کو لائسنس دیا گیا, باقی کو آپ نے منع کر دیا اور کوئی لائسنس نہیں دے گا. کھولے اب آپ نے اتنے بڑے بڑے جائنٹس چینی میں کھڑے کر دیے ہیں کہ اب تو کمپیٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے گنا نکال کے سارا ساؤتھ پنجاب میں لے گئے, ایک بڑی ڈیفرنٹ بحث ہے. آپ نے کمپٹیشن کمیشن کو ان متعدد حکومتوں نے کرپل کر کے رکھ دیا جس کا کام تھا کارٹلائزیشن کو اور مونوپولیز کو توڑنا. بالکل. ان کے پاس ایپلیٹ کورٹ ہے, اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں ایک ایپلیٹ کورٹ ہے جس میں جج لگنا ہے, وہ ابھی تک پچھلے 2 سال سے نہیں لگ سکا. یہ ان کی بائی ریچ چیلنج ہوئی ہے کورٹ میں. ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا چینی کا جو پوری پاکستان کے اندر چینی کمپٹیشن کمیشن کے نیچے آئے گی یا صوبوں کا اپنا کمپٹیشن کمیشن ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ کی چینی کے لیے ان کا بندہ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھے گا. وہاں پہ آپ نے دیکھا سارے سیاسی خاندان ہیں. سندھ میں زیادہ چینی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی جو سندھ کو رول کرتے ہیں. پنجاب میں کس کی ہے؟ ان خاندانوں کی جو ہر پارٹی میں جا کے رول کرتے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں نے کرپل کر کے رکھ دیا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو ایف آئی آئی کی رپورٹ میں, آدھی اس سے پہلے اپنی رپورٹس میں کمپٹیشن کمیشن لکھ کے دے چکا ہے مختلف فورمز پر کہ یہ آپ سپورٹ پرائس ختم کریں, ان کی مونوپولیز کو توڑیں. یہ مونوپولیز نہیں تو ٹوٹنے دیتے. وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئے گی ان کی اپنی شوگر مل ہیں, میاں صاحب کی آئے گی ان کی ہیں, اب عمران خان صاحب کی آئی ہیں تو حکومت میں بیٹھے وزراء کی شوگر مل. تو آپ کیسے کوئی حکومت ان کے خلاف کام یا کاروائی کر سکتی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کہی ایکسپورٹ کی, کچھ ڈرائیورز کے انٹرویوز ہوئے آئیں گے ابھی کہ کتنا ایکسپورٹ ہوا ہے ایکچولی, اور ایکسپورٹ کدھر ہے. 70% چینی افغانستان گئی ہے ایک فگر کے مطابق. افغانستان کیوں گئی ہے؟ وہاں پہ بکس پہ کام نہیں ہوتا. جن سٹیٹسٹکس کا آپ نے کہا کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک بھیج رہے ہیں یہ تو کاغذ پہ ہونا چاہیے. جب آپ کوئی بھی ایکسپورٹر آرڈر پلیس کرتا ہے اس کا کوئی نہ کیش ٹرانسفرز بھی ہوتے ہیں سر. سو آپ نے کر دیا, کہتے 10 روپے 71 پیسے فائدہ ہے. چودھری وحید صاحب سے پوچھ لیں, اگر میں غلط ہوں تو وہ کریکٹ کر دیں کہ جب آپ سبسڈی لے لیتے ہیں یا ایکسپورٹ کا کر دیتے ہیں تو 10 روپے 71 پیسہ پاکستان میں اگر بیچیں آپ, میں نہیں کہہ رہا یہ بیچ رہے ہیں, لیکن آف دا بکس کی بات ہم نہیں کر رہے, یہ تو ایف آئی اے کی رپورٹ کر رہی ہے. یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے, کہتے ہیں 1 کلو کے پیچھے 10 روپے 71 پیسے بچائے جاتے ہیں کیونکہ 10 روپے سبسڈی دے دی تھی پچھلی حکومت میں, 5 روپے انہوں نے دے دی. سو کیا کون صحیح کرے گا اس کو؟ یہ تو بہت بڑا میں ابھی بزنس ریکارڈر بھی چند سال پہلے کا کوٹ کروں گی ابھی چودھری صاحب کو, مگر اس سے پہلے مالک صاحب یہ جو کاشف باتیں کر رہے ہیں بالکل اداروں کا جو کردار ہے اس کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا. جعلی درآمدات اپنے تئیں ایک بہت بڑا معمہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اداروں کا کردار کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا جعلی ایکسپورٹس کے حوالے سے کسٹمز, ایف آئی اے, فورسز, ایف بی آر, دیگر ادارے جواب دہ ہوں گے؟ 2.47 ارب روپے یا
پھر 11 لاکھ ٹن کی جو آفیشیل چینی ایکسپورٹ کا بتایا جا رہا ہے. ایک وی باکس سسٹم ہے پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر, جو ہر چیز جو ہے تمام ایکسپورٹس اور امپورٹس ڈیجیٹلی اس کے اوپر ریکارڈ ہوتی ہیں. تو لگتا تو آسان ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ پورا ڈیٹا نکال کے چیک کر لیں بھئی کون گیا ہے, کتنا لے کر گیا ہے, کیا ہوا ہے, تمام ایکسپورٹ ڈیٹا وی باکس سسٹم میں موجود ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ٹرکوں میں چینی کی بجائے دالیں بھیجی جاتی ہیں افغانستان, رسید لے لی جاتی ہے, ادھر آپ نے سبسڈی بھی انجوائے کی, وہ پیسے بھی لے لیے, فائدہ اٹھایا, اور پھر ملک میں وہ جو آپ کے پاس اسٹاک تھا وہ بھی سارا آگے بھیجا. تو ایف بی آر اور کسٹمز کی انوالومنٹ کو کیا اوور لک کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ حکومت ان کو بھی دیکھے گی؟ سوال جواب ہوں گے. وی باکس سسٹم کو ڈاج کرنا اعلی افسران کی آشیبات کے بغیر ہو سکتا ہے؟ میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے, لیکن میں آپ کی ٹینشن ایک بڑے ایشو تو لانا چاہتا ہوں. میں ٹیکنیکل حصہ میں ان کا سن نہیں سکا, چودھری حمید صاحب نے جو شروع میں بات کی, لیکن یہ barking up the wrong tree, یہ سارا ایشو کہاں چلا؟ جب پتا لگا کہ جی 25 ارب کی سبسڈی مل گئی پچھلے 4 سالوں میں, 3 ارب کی اس سال مل گئی, اس میں جی 6 فیملیز ہیں, گروپس ہیں, 51% اون کرتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے, یہ بہت معمولی ایشو ہے. اصل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. وہ ایشو ہے جو ہنڈریڈ آف بلینز آف روپیز کا ہے, وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ ہے کیپیسٹی انکریمنٹ. کسی کو لائسنس ملا ہوا ہے 6,000 ٹن کا, کسی کو ملا ہوا ہے 8,000 ٹن کا. آج وہ مل پروڈیوس کر رہی ہے 20,000 ٹن, کوئی مل پروڈیوس کر رہی ہے 18,000 ٹن. یہ انلیگل پروڈکشنز ہیں, گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں ہے. میں شوگر پہ کام کر رہا تھا اسٹوری کے اوپر, تو میری شوگر ایسوسیشن سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ کے جتنے فگرز ہیں اس میں کمپنیز ایگزیکٹ پروڈکشن کیوں نہیں دیتی؟ رینج دیتی ہیں 6,000 to 8,000. ہوا کیا ہے؟ یہ ابھی جو ہنزا کی آپ نے بات کی, یہ پوچھوں گا, میرا خیال ہے اس وقت ان کی کیپیسٹی 10,000 ٹن ہے یا 12,000 ٹن ہے, اگین ہمیں نہیں پتا, اپروکسیمیٹ کی بات ہے, لیکن ان کا اوریجنل لائسنس ہے 6,000 یا 8,000 ہے. اب ہوا کیا؟ آپ نے لوگوں کو اجازت دی بی ایم آر کی, ماڈرنائزیشن کی, تھوڑی سی ایفیشنسی لانے کی. چلیں یار, آپ کا 30% بڑھ گیا, 10% بڑھ گیا ایفیشنسی, 500 ٹن چھوڑے 1,000 ٹن ایڈ کر لیں ایفیشنسی بڑھانے سے. یہ 3 بوائلرز لگ کے انہوں نے فیکٹریوں کے اندر فیکٹریاں لگائی ہیں. یہ کرائسس ہوا ہے صدر پنجاب کے اندر ہی کاٹن کا. کیوں؟ اچھا, میں مالک ایک چیز ایڈ کر دوں پھر آپ کنٹینیو کریں. میری چند شوگر مل مالکان سے بات ہوئی ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی اس ایشو کے اوپر کہ جب آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ٹن پر ڈے ہے, جیسے 8,000 ٹن پر ڈے ہے, 16,000 تک آپ کیسے لیگل الاؤنس اتنا ہے, کرش زیادہ کر رہے ہیں. سر, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس انڈسٹری کی روایت ہی اب یہ بن گئی ہے, کیونکہ نئی شوگر مل لگانے کی اجازت حکومت دیتی نہیں ہے, پچھلے 10-20 سالوں سے نہیں مل رہی, تو اب اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی, تو ہم خط کے اوپر لکھ دیتے ہیں آفیشلی. اور پھر ہر شوگر مل, ان کا کہنا ایک نہیں 3 مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی, کہتے ہیں ہر شوگر مل آپ گن کے ڈھونڈ لیں, ہر اپنی ایکسیس کیپیسٹی سے زیادہ کرش کر رہی ہے. ہاں, یہ ہم لاجک دیتے ہیں واٹ اباؤٹزم کی. یار وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ بھی تو کر رہا. واٹ ڈز دیٹ جسٹیفائی؟ اگر ایک نے ناجائز کیا تو بیکاز 80 کے 80 ناجائز کرے کام جائز ہو جائے گا. اب دوسری چیز دیکھیں, پھر جب انسٹال کیپیسٹی ہے اس پہ یہ ریز کرتے ہیں اپنے ٹیکسز, اس کے مطابق سیلز ٹیکس وغیرہ. اگر آپ 1 کلو آف دا بکس بیچیں تو 11 روپے کا سیلز ٹیکس بچتا ہے. آپ ذرا آپ 10 ٹن کا ریٹ لگا لیں, کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے سیلز ٹیکس. میں نے یہ ابتدائی میں پوری محنت کر کے سنائی ہے سر. وی آر ایکچولی, ہاں بالکل, ایبسلیوٹلی. Don't interrupt me for 30 seconds, let me set the table for you. پھر بات کیا, ہم نے بریک ڈاؤن دے دیا عام لوگوں کا جو مل اونر ہیں. ذرا آپ شوگر پروڈیوسرز کا بھی لیں, کتنے پارلیمنٹیرینز, کتنے بڑے شوگر پروڈیوسرز ہیں جو گنا اگاتے ہیں. یہ بڑا مکس. اچھا, ان میں سے کتنی کمپنیز ہیں جن کے اپنے لیز فارمز ہیں اور جو خود بھی اگاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن ایشو یہ 70,000 ایکڑ تو ان کے پاس ہے, منہ سے وہ کہتے ہیں. اچھا, جب آپ آف دا بکس کون کس کا بلیم گیم ہو رہی ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. بلیم کرتے جا رہے ہیں, پھر جواب ہی لے لینا. یہ تو آپ بلیم گیم کر رہے ہیں, میں چلا جاتا ہوں. یہ آپ صرف بلیم گیم کر رہے ہیں, پھر جواب بھی لینا. وہ آپ آف دا بکس پروڈیوس کرتے ہیں. آپ آ رہے ہیں سر, آپ کے پاس جواب کے لیے آئیں گے سر, نہ دکھی ہوئے, آ رہے ہیں. آپ کا تو نہیں آئیں گے. کے پاس اپنے بیگ مینوفیکچرنگ جو ہیں, جو ابھی میں ان کی ٹی او آرز پڑھ رہا تھا ایف آئی اے کی اور پوائنٹس ٹیم ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ڈفرنٹ چیزوں سے فورینزک کریں گے. کتنے بیگ خریدے انہوں نے. لیٹ سے میرے پاس بیگ میکنگ یونٹ بھی ہے, میں باہر سے خریدتا ہوں 1 لاکھ بیگ, اندر میں اپنے بناتا ہوں 3 لاکھ بیگ. ورنہ میں نے اپنی زمینوں سے اور اپنے جاننے والوں سے آف دا بک لیا.
اس کے بعد میرے پاس سیلز ٹیکس کی بیسک لائن کیا ہے؟ سیلز ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کی بیسک لائن میری ڈکلیئر جون سی ہے، وہ پروڈکشن کیپیسٹی ہے، یہ 8,000 ٹن میری آفیشیل کیپیسٹی ہے۔ مجھے 2 سوال میں ان سے پوچھتا ہوں ایسوسیشن سے، کیوں نہیں یہ ایگزیکٹ اپنی انسٹال کیپیسٹی بتاتے؟ یہ بات ہے کرشنگ کیپیسٹی کی، اس پہ ایوریجز میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ 100 دن کیا تھا، ہم نے 120 دن کیا، ساؤتھ پنجاب میں اتنا ہے، وہاں گنے کی ییلڈ بہتر ہے، اپر سندھ میں بہتر ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، پچھلے 10-12 سال میں ساؤتھ پنجاب کی ایک مل بھی نہیں بکی، ایک مل نے اونرشپ چینج نہیں کی۔ سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں کونسی ہے کہ 17-18 مل ہیں، اسی طرح سندھ میں اپر سندھ میں نہیں بکتی، دوسرے بکتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ساری گیم ییلڈ کی ہے۔ دنیا میں کون سی ایسوسیشن ہے جس کے ممبرز یہ نہیں بتاتے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، کرشنگ کیپیسٹی پہ آ جاتے ہیں 120 دن 100 دن، اس لیے کہ یہ بیسک انلیگل کام جس میں سینکڑوں ارب روپے آپ اور میں بیٹھ کے رو رہے ہیں 25 ارب کو 5 ارب کو، یہ جسٹیفائی کریں کہ انہوں نے اپنی ملیں 8,000 ٹن سے کیپیسٹی 22,000 ٹن کیسے چلی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چودھری صاحب کا اس پہ ویو بھی لے لیتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ نے مالک صاحب کے تمام تر باتیں سنی، آپ ان کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کو بزنس ریکارڈر ابھی نہیں، پچھلے 6-7 سال کے نکال کے بے نامی اکاؤنٹس بھی لسٹ کر کے بتانا چاہوں گی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہیں ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں رہا، اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ سر جی میں بالکل جواب دوں گا، لیکن یہ 20 سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر میرے پاس پر آنے کی اگر آپ جواب 1 بائی 1 لیتی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں مجھے کس جگہ یہ آ گیا کہ جیلی ایکسپورٹ فانوس میں ہے؟ آپ لوگوں نے ٹی وی پر یہ فانوس چینی جاتی ہی نہیں ہے، اگر نہیں جاتی تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک اندر ہوں گے، BR چیئرمین اندر ہوں گے، پھر میں اندر ہوں گا۔ یہ آپ لوگ خدا کی قسم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے عوام کو سمجھانا ہوتا ہے، اور آپ عوام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ چینی جاتی نہیں، اچھا یہ افغانستان آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ چینی تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ایشین اسٹیٹ میں آگے جاتی ہے۔ یہ تو آپ اس سال کی فگر دیکھ رہی ہیں 70%، آج 2 سال پہلے یہ 95%، 97% افغانستان جاتی تھی، کیونکہ دوسرے ملکوں کو یار اس سال۔ اچھا پہلے ایک میں فگر آپ کو بتا دوں، اگر ہم نے ڈیبیٹ فراڈ کرنا ہوتا تو 3 بلین ڈیبیٹ میں ہم 6 مہینے 240 کروڑ صرف لے سکے، 60 کروڑ کیوں بچ گیا؟ کیا ہم اتنے کمزور تھے؟ 60 کروڑ آیا ہوا نوالا منہ میں ہم باہر پھینک دیتے۔ اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے کہ جی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں سبسڈی کے لیے، نہیں بھائی، ڈیویلیوشن ہوئی، سبسڈی بند ہوئی جون میں، اس کے بعد ہم نے 3,33,000 ٹن ایکسپورٹ کیے وداؤٹ سبسڈی۔ آپ لوگ ہمیں ہمارے پاس ڈیٹا اس لیے نہیں ہوتا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے حکومت نے منع کیا یا ڈیٹا رکھنا بند کر دیا ہم نے۔ پھر یہ پچھلے ہفتے میں نے 200 کو بولا یار جو سبزی کے بغیر ایکسپورٹ کیے ہیں وہ فگر بنائیں، یہ مجھے پرسوں فگرز ملی ہیں، ورنہ میں ہر دن پہلے ٹی وی پہ بتاتا 3,33,000 ٹن ہم نے ایکسپورٹ کیے وداؤٹ سبسڈی، کوئی نہیں بتائے گا ٹی وی پہ۔ ہوتا کیا ہے، آتے ہیں جی چینی بھائی سے منگوا لو، بھائی منگوا لو، گندم بھی منگوا لو، گندم کتنی سستی، جی